السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم انجینئر محمد علی مرزا سے ان کے پمفلٹ 5B کی سیریل نمبر 27 کے حوالے سے کچھ کوسچنز ہیں اور امید کرتا ہوں کہ وہ ان کے جوابات ضرور دیں گے۔ میں انہی سے مخاطب ہوں اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، کیونکہ میرا اتنا نالج نہیں ہے، لیکن کچھ سوالات ضرور ہیں جو کہ اس حوالے سے ہیں، اور تلفظ کی غلطی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم اتنا جانتے بھی نہیں ہیں، تو اس حوالے سے پیش کی معذرت۔ سیریل نمبر 27 پمفلٹ 5B۔ سر آپ نے اس میں جو پہلی حدیث آپ لے کر آئے ہیں وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6409، اور اس میں 3 جو آپ نے اعزازات آپ نے بریکٹ میں لکھا ہے وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کو ملنے کی بات ہے۔ اس میں جو پہلا اعزاز بقول آپ کے وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کی اس بات کو قبول فرمایا جس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ میری بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیں۔ اس بات کو ہم کیسے درست مان لیں کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جو ہے وہ حضرت ابو سفیان کی خواہش پر فتح مکہ کے بعد یہ ہوا تھا؟ اس کی دلیل یہ کہ حضرت ام حبیبہ کا جو نکاح ہوا وہ مسند احمد کی احادیث 6928 اور 11450 کے تحت ہجرت حبشہ میں ہوا تھا، اور ہجرت حبشہ میں حضرت ام حبیبہ کا حبشہ میں ہونا وہ بھی احادیث میں ملتا ہے، جس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے 427 1341 3873 اور صحیح مسلم کی احادیث 1181 اور 1182۔ ان احادیث میں وہ ان کا ہجرت حبشہ میں ہونا ملتا ہے، اور حضرت ام حبیبہ کا جو نکاح ہوا وہ بھی حضرت حبشہ میں صحیح مسند احمد کی حدیث کے مطابق ہوا۔ اب اس بات کو لے کر ہم اور صحیح مسلم کی حدیث کو لے کر ہم کیا کریں؟ آپ نے اس کو کیا ہے، آپ لے کر آئے ہیں، تو وہ جو حدیث ہیں ان کو ہم کہاں لے کر جائیں گے ہجرت حبشہ میں حضرت ام حبیبہ کے نکاح کے حوالے سے؟ اور جب یہ بات ہی ثابت نہیں ہو رہی تو پھر جو دوسری 2 باتیں ہیں ان کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہوگا؟ وہ دوسری جو 2 باتیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب مقرر فرما لیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں کافروں کے ساتھ لڑوں جس طرح میں پہلے مسلمانوں کے ساتھ لڑتا تھا۔ یہ کافروں کے ساتھ لڑنے کے حوالے سے آپ نے کئی دفعہ عمر سیریز کا بھی حوالہ دیا ہے، اور عمر سیریز میں بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حوالے سے فلمایا بھی گیا ہے۔ بہرحال جو پہلی بات ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے حوالے سے وہی ثابت نہیں ہوتی، تو پھر باقی چیزوں کا باقی معاملات کا ہم کیا کریں؟ کس طرح لے کے جائیں ان کو، کس طرح رکھیں ان کو؟ دوسری بات، آپ نے اس حدیث کا ترجمہ جو کیا ہے وہ اس جو لکھا ہے اس میں سیدنا ابو زمیل تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ کیا یہ بیان حدیث کی طرح ہی اہمیت رکھتا ہے؟ کیا یہ حدیث کی طرح ہی ویلڈ ہوگا؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کا ترجمہ اس طرح لکھا ہے کہ اگر حضرت ابو سفیان خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہ کرتے تو آپ کبھی بھی حضرت سفیان کو یہ اعزازات عطا نہ فرماتے۔ یہ اعزازات آپ نے بریکٹ میں لکھے ہیں۔ یہ کبھی بھی کا لفظ میں نے 2 حدیث دیکھی ہیں، 2 اسلام 360 میں بھی اور ایک اور کتاب میں بھی، یہ کبھی بھی کا جو لفظ ہے، یہ 2 الفاظ ہیں، یہ تو نہیں ہیں ان میں۔ اور اس کا جو جس طرح آپ نے وہ اس کا ترجمہ لکھا ہے یہ ان کے تراجم کے ساتھ اسلام 360 کے ساتھ بھی میچ نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد آپ ایک دوسری حدیث لے کر آئے ہیں جو کہ صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے 6628، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے تو وہ 2 دفعہ بلانے پر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا گیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اب اس حدیث پہ میں کوئی مطلب نہیں کہہ رہا، لیکن یہ آپ اس حدیث کو آپ لے کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں، اس ہیڈنگ کے تحت آپ لے کر آئے ہیں۔
سر سوال یہ ہے کہ کیا اس حدیث کا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو وہ الفاظ جو تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ سیر نہ کرے، کیا یہ حکومتی بگاڑ کے حوالے سے ہی تھے جبکہ وہ کھانا کھا رہے تھے؟ اب آپ نے اس کو حکومتی بگاڑ کے حوالے سے غیبی خبر دی ہے، تو آپ نے کس بیس پر دی ہے؟ جبکہ اسی حدیث کا جو باب باندھا گیا ہے، امام نووی نے باب باندھا ہے صحیح مسلم کا 6628 کا، اس کا باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص پر لعنت کی ہو، برا کہا ہو یا اس کے خلاف بد دعا کی ہو اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو اس کے لیے تزکیہ، اجر اور رحمت کا باعث بن جائے گی۔ اب اس باب کو لیں اور آپ نے جو باب اس حدیث کے تحت باندھا ہوا ہے اس میں تو سرزمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے کس بنیاد پر اس حدیث کو حکومتی بگاڑ کے حوالے سے غیبی خبر قرار دیا ہے؟ اور کیا یہ آپ کا یہ جو مطلب لینا ہے یا آپ کا جو باب باندھنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صرف اور صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حکومتی بگاڑ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے الفاظ کو ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے، کائنڈلی اس کا بھی کوئی جواب اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور دیجیے گا۔ پھر آپ نے 27 جو سیریل نمبر ہے اس کے تحت ایک نوٹ تحریر کیا ہے، اس نوٹ میں آپ نے صحیح بخاری کی حدیث 3766 کا حوالہ دیا ہے اور اس میں فتح الباری شرح صحیح بخاری سے اس کا ریفرنس دیا ہے اور تقریباً آدھا صفحہ اس پہ آپ نے لکھا ہے۔ اب اس باب میں آپ نے کہا ہے کہ ذکر معاویہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اور آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ صحابیت کے سوا، یہ صحابیت کے سوا بریکٹ میں ہے کہ اس کے سوا حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی چیز ثابت نہیں۔ یہ الفاظ بہرحال اگر آپ کے ہیں یا فتح الباری سے ہیں، یہ جس کے بھی ہیں، لیکن اگر یہی کیا جائے کہ اگر ذکر معاویہ ہے اور اس میں فضائل اور وہ مناقبت یا وہ الفاظ نہیں ہیں، تو پھر اسی چیپٹر میں مطلب صحیح بخاری میں ہی جو باب باندھا گیا ہے حدیث نمبر 3732 سے لے کر 3737 تک، اس کے باب کا عنوان ہے ذکر اسامہ بن زید۔ اسی طرح ایک باب کا عنوان ہے جو کہ حدیث 3722 اور 3723 پر باندھا گیا ہے، وہ ہے ذکر طلحہ بن عبید اللہ۔ اسی طرح ایک باب کا عنوان ہے، میں حدیث نمبر نہیں لکھ سکا لیکن صحیح بخاری میں ہی اسی آگے پیچھے ہوگا انہی میں، اس باب کا جو عنوان ہے وہ بہت ہی کریٹیکل ہے، اور اگر آپ کی اسی لاجک کو لیا جائے کہ ذکر معاویہ میں کسی قسم کی فضیلت نہیں ہے، تو پھر سر اس باب کو آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامادوں کا بیان، ابو العاص بن ربی انہی میں سے ہیں، یہ باب ہے اس حدیث کا، اور اگر اس میں بھی ذکر ہی ہے، ذکر داماد ہیں، سر اگر آپ کے اسی لاجک کو لیا جائے تو اس کو ہم کہاں لے کر جائیں گے؟ اس بارے میں آپ ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح یہ جو نوٹ ہے، یہ جو 27 سیریل نمبر کے تحت جو نوٹ لکھا ہے، اس کے حوالے سے ایک چیز کلیریفیکیشن چاہتا ہوں کہ کیا یہ نوٹ صحیح الاسناد احادیث کے برابر اہمیت رکھتا ہے؟ اگر یہ رکھتا ہے تو اس کی کوئی دلیل، اگر نہیں رکھتا تو پھر آپ نے کیوں شامل کیا اس کو؟ اور آپ جو ایک حدیث آپ بیان کرتے ہوتے ہیں، ایک وہ آدمی جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ الفاظ اس طرح سے ہیں کہ تیرا دائیں ہاتھ کبھی کام ہی نہ کرے، وہ بھی کھانا کھانے کے حوالے سے حدیث تھی۔ اور یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو حدیث ہے 6628 صحیح مسلم کی، وہ بھی کھانا کھانے کے حوالے سے۔ تو پھر سر آپ نے دونوں باتوں کو ایک ہی مطلب کیوں نہیں دیا؟ وہاں آپ مطلب کچھ اور لے رہے ہیں، یہاں آپ کا مطلب کچھ اور بن رہا ہے۔ اور وہ جو باب آپ نے باندھا ہے وہ ہے کہ 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی۔ سر یہ دونوں احادیث جو ہیں 6409 اور 6628 صحیح مسلم کی، کیا یہ 1 مہینہ پہلے ہوئیں، 1 مہینہ پہلے کی ہیں یا اس سے بھی زیادہ دور کی ہیں؟ یہ بھی ذرا بتائیے گا۔ اچھا سر، اسی طرح آپ نے جو باب آپ نے باندھا ہے وہ ذکر معاویہ کے حوالے سے آپ نے باب کو بڑی اہمیت دی ہے، تو پھر سر جو باب ہیں 6409 صحیح مسلم کی جو باب ہے وہ ہے حضرت ابو سفیان صخر بن حرب کے فضائل، اور صحیح مسلم کا جو باب ہے 6628 وہ میں نے پہلے پڑھا،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص پر لعنت کی ہو، برا کہا ہو یا اس کے خلاف بد دعا کی ہو اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو اس کے لیے تزکیہ، اجر اور رحمت کا باعث بن جائے گی۔ یہ دو باب کو آپ نے اہمیت کیوں نہیں دی؟ آپ نے اسی باب کو اہمیت کیوں دی جس میں، اور وہ بھی اس فتح الباری سے، کہ جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی بات ہے۔ اب ایک اور چیز بھی ضرور بتا دیجیے گا کہ اسی نوٹ میں صفحہ نمبر 14 پر چھٹی لائن میں دشمنوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ دشمنوں نے ایک متبادل کے طور پر ایک دوسرے شخص کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا۔ سر، یہ دشمن کون تھے؟ اس کی بھی ذرا تھوڑی سی تفصیل واضح کر دیجیے۔ امید ہے کہ آپ ان سوالات کو، ایک طالب علم کے سوالات کو اہمیت دیں گے اور ان کے جوابات سے ضرور ہمیں بھی مستفید فرمائیں گے، اور یہ اس جو ریسرچ فارم بھی ہے ان جوابات کی روشنی میں اس میں امید ہے کہ کچھ بہتری آنے کی توقع ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام۔